اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء وسید المرسلین سیدنا و نبینا و شفیع ذنوبنا و حبیب قلوبنا مولانا بالقاسم محمد وَإِلَى بَيْتِهِ الطَّيِّبِينَ الطَّاهِرِينَ الْمَعْصُومِينَ الْمَظْلُومِينَ وَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَىٰ أَعْدَائِهِمْ وَقَتْلَتِهِمْ وَغَاصِبِي حُقُوقِهِمْ وَمُنكِرِي فَضَائِلِهِمْ وَمَصَائِبِهِمْ أَجْمَعِينَ مِنْ يَوْمِنَا هَٰذَا إِلَىٰ يَوْمِ الدِّينِ أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المبين وهو أصدق الصادقين وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. ایک صلوات بھیج دے محمد والے ایک بابا سے بلند صلوات بھیج دے محمد والے محمد. ارباب غم ماتمداران سید الشہداء، ایک عرصے سے اس حسینیہ میں یوم زین العابدین کا یہ پروگرام جاری و ساری ہے، اور ظاہر ہے کہ سرکار امام زین العابدین علیہ السلام کی وہ شخصیت ہے، وہ قربانیاں ہیں، اور وہ صبر اور ضبط ہے، اور جو استقلال کا مظاہرہ کیا ہے. تو حق تو یہی تھا کہ عشرے کے فوراً بعد جب 11ویں تاریخ آئے تو اس کو اسی مظلوم امام سر کے نام سے منسوب کیا جائے. بہرحال ابھی ایک مجلس ہو چکی ہے اور اب میں آپ کے سامنے مخاطب ہوں. سرکار احدیت کی طرف سے، ہمارے اور آپ کے اللہ کی طرف سے، کائنات کے مالک و خالق کی طرف سے، کہ جس نے زمین کا فرش ہمارے واسطے بچھایا، آسمان کا شامیانہ ہمارے واسطے لگایا، چاند سورج و ستاروں کے چراغ ہمارے واسطے روشن کیے، دن کی مشقت کے بعد رات کی خرکی میں آرام کا بستر ہمارے واسطے لگایا، ہواؤں کے قافلوں کو جس نے مجبور کیا کہ وہ ہمارا استقبال کریں، پہاڑوں کی سربلند چوٹیوں کو جس کو مجبور کیا کہ وہ ہمارے قدموں کے نیچے آئیں، اور دنیا کی تمام چیزوں کو ہمارے دیکھنے، سمجھنے اور کھانے کے لیے پیدا کیا، اور اس کے بعد جب ہم کو تمام آسائشوں سے بھری پوری دنیا میں بھیجا تو ایک سوال کیا کہ تمہاری زندگی کی جو تمام آسائشیں ہیں، یہ جو انتظامات ہیں، یہ جو میری طرف سے نعمتیں ہیں، اس کا سبب یہ ہے کہ تم میرے عابد بن جاؤ، میرے عبادت گزار بن جاؤ، میرے نیک بندے بن جاؤ، میرے اطاعت گزار بن جاؤ. دیکھیے ذکر ہے امام زین العابدین علیہ السلام کا. میں نے آپ کے سامنے جو سورہ زاریات کی اس آیت کو سرنامہ سخن کے طور پہ عرض کیا. بہت سے بچے عظمت امام زین العابدین علیہ السلام کو نہیں سمجھ سکتے، بہت سے بچے نہیں جان پاتے کہ امام زین العابدین جن کا اصل نام علی ابن الحسین تھا، انہیں زین العابدین کیوں کہا جاتا ہے. اور خدا کی قسم، زین العابدین کو سمجھنے کے لیے سب سے پہلے انسان کو چاہیے ہے کہ وہ سمجھے کہ عابد کیا ہے، اور جس دن وہ عابد سمجھ جائے گا اس کی خود بخود سمجھ میں آئے گا کہ زین العابدین کیا ہیں. ایک درود بھیج دیئے محمد وآل محمد. دیکھ یا اللہم صلی اللہ. بھئی سب سے پہلے تو معلوم ہو کہ یہ جو علی بن الحسین کو زین العابدین کہا جا رہا ہے یہ کیا ہے. یہ اس وقت سمجھ میں آئے گا کہ جب بندے کو یہ سمجھ میں آ جائے کہ عابد کیا ہے. اور میں ایک جملہ اول عرض کر دوں، یقین جانیے میں جذباتی ہو کے نہیں کہہ رہا ہوں کہ میرے چوتھے امام کا مسئلہ ہے اور آپ بھی چوتھے امام کے چاہنے والے ہیں. یہ آواز بہت دور دور تک جا رہی ہے. میں بغیر جذباتی ہوئے حقیقت آپ کے سامنے عرض کرنا چاہ رہا ہوں، وہ یہ کہ جس دن انسان اور خاص کر مسلمان عابد کی عین سے واقف ہو جائے گا، اس دن خود بخود سمجھ میں آئے گا کہ زین العابدین کیا ہے، سید الساجدین کیا ہے. اس لیے کہ یہ مرحلہ. اور پھر دوسری بات میں اول یہ بھی عرض کر دوں کہ امام زین العابدین علیہ السلام کو ہم لوگوں کے چوتھے امام ہیں،
ہم نے معرفت محبت میں، جوش عقیدت میں، یا اپنے امام کو، اپنے لیڈر کو، اپنے قائد کو بڑھانے کے لیے ان کو چوتھے امام کا ٹائٹل نہیں دیا ہے کہ وہ زین العابدین ہیں، بلکہ روایات کہتی ہیں کہ یہ زین العابدین کا لقب کسی چاہنے والے شیعہ کی طرف سے نہیں ہے، کسی چاہنے والے مسلمان کی طرف سے نہیں ہے، بلکہ نبی کریم نے فرمایا ہے کہ خدا محشر میں پکارے گا زین العابدین کے نام سے۔ روایت کہتی ہے کہ رسول اللہ اصحاب کے درمیان بیٹھے ہوئے ہیں اور محشر کے ہنگام کا ذکر ہو رہا ہے۔ اس کے بعد میں آپ نے فرمایا کہ محشر کے ہنگام میں جب سب کے سب جمع ہو جائیں گے تو ایک منادی ندا کرے گا، اینا زین العابدین، اینا زین العابدین، زین العابدین کہاں ہیں؟ تو اس کے بعد میں زین العابدین کو بلایا جائے گا۔ دیکھیے سب پہنچنے والے اور ہیں، اللہ کی طرف سے دعوت پہ بلائے جانے والے اور ہیں۔ چوتھے نبی کریم فرما رہے ہیں کہ جب پوچھا جائے گا آئینہ زین العابدین، آدم سے لے کر صبح قیامت تک ہر فرد محشر کے ہنگام میں ہوگا، اس وقت یہ ندا دینے والا ندا دے گا، یہ منادی کرنے والا منادی کرے گا، آئینہ زین العابدین، کہاں ہیں زین العابدین؟ ان کو بلایا جائے۔ جب مشیت بلائے گی تو زین العابدین جائیں گے۔ میں کیا عرض کر رہا ہوں، مشیت آواز دے گی تو زین العابدین جائیں گے۔ اور پھر رسول اللہ مسکرائے اور مسکرا کے اپنے اصحاب سے کہنے لگے، جانتے ہو وہ زین العابدین کون ہوگا؟ جانتے ہو وہ عبادت گزاروں کا سردار کون ہوگا؟ جانتے ہو کہ وہ زینت عبادت گزار کون ہوگا؟ لوگوں نے کہا یا رسول اللہ ارشاد فرمائیے کہ وہ کون ہوگا جس کو زین العابدین کہہ کے پکارا جا رہا ہوگا؟ تو رسول اللہ نے جواب دیا، رسول اللہ نے جواب دیا۔ حسن ظہیر نے نہیں کہا، کسی مولوی صاحب نے نہیں کہا، کسی نے ممبر پر جانے والے خطیب و ذاکر نے نہیں کہا، سرکار ختمی مرتبت نے فرمایا۔ انہوں نے فرمایا جو صاحب ینطق عن الہوی ان ہوا الا وحی یوحی ہیں۔ نبی کریم کی خاصیت ہے کہ ما ینطق عن الہوی ان ہوا الا وحی یوحی، میرا حبیب اس وقت تک کچھ کلام ہی نہیں کرے گا جب تک کہ میری طرف سے وحی کا نزول نہ ہو جائے۔ اس محمد نے کہا جو وحی بولتا ہے، جو وحی آتی ہے۔ میں کیا عرض کر رہا ہوں، اس نے یہ فرمایا کہ جب کسی نے سوال کیا کہ کون ہوگا وہ زین العابدین، تو آپ نے جواب دیا کہ تمہیں کیا خبر، وہ میرے بیٹے حسین کا بیٹا علی ہوگا، وہ میرے بیٹے حسین کا بیٹا علی ہوگا جسے وہاں زین العابدین کے نام سے پکارا جا رہا ہوگا۔ تو ہم جو زین العابدین کہہ رہے ہیں وہ اس لیے کہہ رہے ہیں جو وہاں پکارا جائے وہیں ہم ابھی سے مانوس ہو جائیں، تاکہ جب وہاں پہنچے تو اس نام سے اجنبیت نہ لگے۔ ایک درود بھیج دیے محمد وآل محمد۔ یہ اتنی مانوس نام ہو جائے کہ ہم کو اجنبیت نہ لگے۔ جیسے ہی کوئی کہے اینا زین العابدین تو گھبرائے ہوئے دل کو قرار آ جائے، لو ہمارا چوتھا امام آ رہا ہے۔ اب ہم پوچھنے کی ہم کو ضرورت نہیں پڑے گی۔ تو ہم بچپن سے ہی چوتھے امام کا جب نام آتا ہے تو یہ اتنا لقب مشہور ہوا، بہت سے القاب ہیں آپ کے، لیکن یہ لقب اتنا مشہور ہوا کہ اب ہم لوگ جب بھی بچپن سے مولوی صاحب پڑھانے آتے ہیں یا ماں باپ اسماء معصومین علیہ السلام یاد کراتے ہیں تو چوتھے امام کے نام کے آگے ان کا نام علی نہیں کہا جاتا ہے۔ چوتھے امام کون ہے؟ ہر بچہ کہے گا زین العابدین، زین العابدین۔ تو عابدین، زین العابدین کون ہیں؟ آپ کس کے یوم میں یہاں پر جمع ہیں؟ پہلے آپ اس کی عظمتوں کو سمجھیے، اس لیے کہ خلاق کی عالم کی طرف سے ایک ڈیمانڈ ہے، ایک چاہ ہے، مشیت کی ایک آرزو ہے، وہ یہ کہ تم میرے بندے بن جاؤ، میرے عابد بن جاؤ۔ اب میرے عابد بن جاؤ کا مطلب یہ ہے کہ کل ملا کر تن من دھن سب کچھ میرے حوالے ہو جائے۔ اور میں اکثر ایک بات کہتا ہوں کہ یہ عابد جو ہم لوگ اپنے آپ کو کہتے ہیں بندے خدا، یہ تو عرف عام ہے، یہ تو مثالاً ہم لوگ کہہ دیتے ہیں کہ ہم اللہ کے بندے ہیں، ہم اللہ کے بندے ہیں۔ بھائی اللہ کا بندہ کوئی بڑی آسانی سے نہیں بن پاتا ہے۔ اللہ کے بندے کو دیکھنے کے لیے صدیاں انتظار کرتی ہیں کب تک کوئی ایک اللہ کا بندہ آتا ہے۔ دیکھیے اور کیجئے گا، صدیاں انتظار کرتی ہیں۔ یہ تو عرف عام ہے کہ ہم لوگ کہتے ہیں ہم اللہ کے بندے، آپ نے کہا ہم اللہ کے بندے، انہوں نے کہا ہم اللہ کے بندے۔ ہم ابھی ابدیت کی منزل پہ نہیں ہیں۔ ابدیت کی منزل، میں اکثر کہتا ہوں کہ ابدیت کی منزل کا آغاز وہاں سے ہے کہ جہاں سے بندے کی نقل و حرکت کے اوپر مشیت کی نگاہ ہو۔ ارے میں کیا عرض کر رہا ہوں عزیزان گرامی، اس جگہ سے بندے کو کہا جاتا ہے پہچان بندگی، ابتدائے بندگی، آغاز بندگی، بندگی کی شروعات۔
وہاں سے ہوتی ہے کہ جہاں سے بندے کی نقل و حرکت کے اوپر مشیت کی نگاہ ہو، یعنی اگر کچھ اچھا کرے تو اپریشیٹ کیا جائے، کچھ اچھا کرے تو شاباشی ملے، کچھ اچھا کرے تو حوصلہ افزائی ہو، کچھ غلط کرے تو روکا جائے، کچھ غلط کرے تو ٹوکا جائے، کچھ غلط کرے تو منع کیا جائے۔ جہاں پر مشیت نقل و حرکت کے اوپر نگاہ رکھے، ہر قدم کے اوپر، ہر حرکت کے اوپر، ہر قدم اٹھانے سے پہلے مشیت اس کو خبردار کرے، اس منزل کا نام ہے بندگی۔ بندگی جہاں سے عبادت شروع ہوتی ہے، عابد جہاں سے عابد کی شروعات ہوتی ہے۔ ابھی تو یہ جو ہم بندے ہیں یہ عرف عام میں ہیں، یہ جو نماز ہو، یہ روزہ ہو، یہ حج ہو، یہ خمس، یہ زکوٰۃ، یہ ایک مسلسل موضوع ہے جس کے اوپر گفتگو ہو سکتی ہے۔ یہ وہ تمام عبادتیں ہیں جو ہم کو منزل بندگی تک لے جانے کے لیے ہیں۔ اس کے ذریعے ہم وہاں تک پہنچ سکتے ہیں جہاں سے آغاز بندگی ہے، اور جہاں سے آغاز بندگی ہے اس کی واضح پہچان، جہاں سے نقل و حرکت کے اوپر مشیت کی نگاہ۔ آج تک کتنے فقیروں کو آپ نے سوال کرنے پر عطا کیا، کتنے دروازے پہ آنے والے بھوکوں کو آپ نے کھانا کھلایا، کتنے آپ نے ضرورت مندوں کی ضرورت کو پورا کیا، کتنی مرتبہ ماں والدین کے ہاتھ پاؤں کو دبایا، ان کی خدمت کی، کتنی بار آپ نے صلہ رحمی کی، کتنی بار فقیر کے آواز کے اوپر لبیک کہتے ہوئے اس کو کچھ نہ کچھ اس کی مدد کی۔ میرا ایک سوال ہے کہ اتنا نیک کرنے کے بعد، کام کرنے کے بعد، کہ جہاں آپ فقیر کی ضرورت کو پوری کر رہے ہیں، محتاج کو کھانا کھلا رہے ہیں، ایک بھوکے کو آپ کھانا کھلا رہے ہیں، کتنی مرتبہ آپ نے اپنی زندگی میں کھلایا ہوگا؟ انصاف سے بتائیے، کیا کوئی اللہ میاں کی طرف سے فرشتہ آیا جس نے آپ کو شاباشی دی ہو، جس نے آپ سے کہا ہو بڑا اچھا قدم اٹھایا، بہت اچھا عمل کیا، اللہ تمہاری اس جذبے کو سے راضی ہو گیا، اللہ نے تمہاری اس جذبے کو قبول کر لیا، اللہ نے تمہارے اس عمل کو قبول کرتے ہوئے اللہ تم سے راضی ہو گیا؟ میرا ایک سوال ہے آپ سے، بہت بڑا مجمع بیٹھا ہوا ہے میرے سامنے، کہ آج تک کسی عمل کے اوپر محتاج دروازے پہ کھڑا ہوا ہے، فقیر دروازے پہ کھڑا ہوا ہے، ضرورت مند دروازے پہ کھڑا ہے، ہمارے دل میں بھی جذبہ عطا کا جذبہ پیدا ہوا، ہم نے جیب سے پیسے نکالے، یا اگر بھوکا تو کھانا کھلا دیا؟ آج تک کوئی آیت نہیں آئی، آج تک اللہ کی طرف سے کوئی فرشتہ نہیں آیا۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ کہ اللہ ہم سے بے خبر ہے؟ ارے لمحہ فکریہ ہے، کیا اللہ بے خبر ہے ہم سے؟ اما وہ جو رگے جہاں سے قریب ہے وہ بے خبر ہو نہیں سکتا، تو کیا اپریشیٹ کیوں نہیں کیا گیا؟ کیونکہ ہم نے تاریخ میں دیکھا ہے، صرف حالت رکوع میں ایک نمازی نے انگوٹھی خیرات میں دے دی تو آئے ولایت کا نزول ہو گیا۔ دروازے کے اوپر اگر مسکین و یتیم و اسیر آ گیا اور اپنے سامنے کی روٹیاں اٹھا کے دے دی تو سورہ دہر قصیدہ بن کے نازل ہو گیا۔ تو تاریخ نے یہ حوالے تو پیش کیے ہیں، میں کیا عرض کر رہا ہوں، تاریخ نے یہ حوالے تو پیش کیے ہیں کہ اب وہ منزل ہے کہ جہاں پر اگر کچھ دیا تو اس کا ذکر ہوا، یا کچھ غلط کیا تو روکا گیا، ٹوکا گیا، منع کیا گیا، سمجھایا گیا، نہ کرو ابھی، یہ کیا کر رہے ہو، جسے ہم ترک اولا کہتے ہیں، جسے ہم ترک اولا کہتے ہیں، یہ کیا کیا تم نے؟ اما آج تک کسی ظلم کے اوپر کوئی فرشتے نے آ کر ہاتھ نہیں روکا ہے، کسی غیبت کے اوپر آج تک کسی فرشتے نے آ کر زبان نہیں روکی ہے، کسی پر تہمت لگاتے وقت کسی فرشتے نے آ کر منہ نہیں بند کیا۔ کیا یہ امپاسبل تھا؟ میں کیا عرض کر رہا ہوں عزیزان گرامی، اما اللہ ہے، تھوڑی دیر کے لیے آپ توجہ دے سکیں تو میری بات پر توجہ دیے کہ وہ اللہ ہے، وہ سریع رضا ہے، ماں سے زیادہ جلد راضی ہو جانے والا ہے، اور یہی نہیں، ماں سے 70 گنا جلد۔ دنیا کے تمام رشتوں میں ماں کا رشتہ ایسا ہوتا ہے جو منٹوں میں راضی ہوتی ہے، سیکنڈوں میں راضی ہوتی ہے۔ آپ کسی حرکت سے گھر والے آپ کے ناراض ہو گئے، خفا ہو گئے، بات کرنے کو کوئی تیار نہیں ہے، اور آپ کو اپنی غلطی کا احساس ہوا، آپ نے ریلائز کیا کہ ہم سے غلطی ہو گئی، اب آپ معافی مانگنے نکلیے، بھائی کے پاس کئی مرتبہ جانا پڑے گا آپ کو، بھیا معاف کر دیجیے، اب آئندہ یہ غلطی نہیں ہوگی۔ کئی بار بھگائے جائیں گے، کئی بار ڈانٹے جائیں گے، بہنوں کے پاس جائیے، آپا معاف کر دیجئے، باجی معاف کر دیجئے، بجیا معاف کر دیجئے، بڑی مشکل سے بہن راضی ہوگی۔ اما یہاں تک کہ باپ جیسی شفیق شخصیت، اس کے سامنے بھی اگر گناہ کرنے کے بعد لڑکا جاتا ہے تو کئی مرتبہ باپ ناراض ہو کے بھگا دیتا ہے، بہت مشکل سے راضی ہوتا ہے۔ لیکن ان تمام رشتوں میں ماں کا رشتہ ایسا ہے کہ لاکھ آپ سے خطا ہو گئی ہو،
لاکھ بڑے سے بڑا گناہ ہو گیا ہو اور آپ نے غلطی کا احساس کیا، جیسے ہی غلطی کا احساس ہوا اپنی اماں کے پاس پہنچے، زبان سے کچھ نہیں کہا، ایک بار اپنی ماں کے زانوں کے اوپر سر رکھ دیا. ادھر آپ سر رکھیں گے، اٹھائے گی ماں اور کلیجے سے لگا لے گی، اور صرف لگائے گی نہیں بلکہ پورے سماج سے لڑتی ہوئی نظر آئے گی. آپ جیسا سمجھ رہے ہیں بچے کو ویسا میرا ہے نہیں بچہ، وہ تو فلاں لڑکے نے بہکا دیا، وہ تو غلط صحبت کا اثر تھا، وہ تو دوستی کی وجہ سے ہوا، میرا بیٹا ایسا ہے نہیں. میں کیا عرض کر رہا ہوں، ماں کی ممتا ایسی ہوتی ہے جو فوراً لاکھ ناراض ہو لیکن وہ راضی ہو جاتی ہے. وہ تو سریع رضا ہے، وہ سریع رضا ہے، ماں سے بھی 70 گنا جلد راضی ہو جانے والا، ماں سے 70 گنا زیادہ شفقتیں کرنے والا. میں ایک بات عرض کروں، ماں کسی کام میں مصروف ہے، بچہ 1 برس کا 1.5 برس کا گود سے نکلا، دوسری طرف بڑھا، سامنے ایک کنواں تھا، چھوٹا سا بچہ گھٹنیوں کے بل چلتا ہوا چلا جا رہا ہے، ماں اپنے کام میں مصروف ہے، اتنا موہ ہے کہ اس کو معلوم نہیں، اس کو ہوش نہیں کہ گود سے بچہ چلا گیا، اور بچہ دھیرے 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 منڈیر کی طرف بڑھ رہا ہے، اور دھیرے دھیرے اس نے منڈیر کو پکڑا. اب ظاہر ہے کہ معصوم سا بچہ ہے، تجسس ہے اس کے اندر کیا ہے، اور آگے بڑھ رہا ہے. انجام کیا ہوگا؟ کنویں میں گر جائے گا. انجام کیا ہوگا؟ اس کی زندگی ختم ہو جائے گی. اتنے میں ماں کی نگاہ پڑی. جیسے ہی ماں نے اس منظر کو دیکھا، انصاف سے بتائیے عزادارو اس وقت ماں کیا کرے گی؟ اماں جو بھی زندگی کا اہم ترین کام کیوں نہ ہو اس کو چھوڑے گی، بدن میں اس کی جتنی قوت ہوگی اس کو بروئے کار لائے گی، اور جتنی قوت ہوگی دوڑتی بھی جائے گی اور منڈیر پر سے اپنے بچے کو اٹھائے گی، کلیجے سے لگائے گی، محفوظ جگہ بٹھا دے گی. کیوں؟ ماں کی ممتا اپنے آنکھوں کے سامنے بچے کو کنویں میں گرتا ہوا دیکھنا پسند نہیں کر سکتی. میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں، کیا کہہ چکا ہوں. ایک ماں اپنے بچے کو کنویں میں گرتا ہوا دیکھنا جب پسند نہیں کر سکتی تو وہ تو ہے سریع رضا. میں کسی پر ظلم کروں گا جہنم میں چلا جاؤں گا، میں بے وجہ کسی کی غیبت کروں گا جہنم میں چلا جاؤں گا، میں تہمت لگاؤں گا جہنم میں چلا جاؤں گا، میں بدگمانی کروں گا جہنم میں چلا جاؤں گا، میں کسی کو قتل کروں گا جہنم میں چلا جاؤں گا، میں کسی کا مال غصب کروں گا جہنم میں چلا جاؤں گا. تو ایک ماں اپنے بچے کو کنویں میں گرتا ہوا دیکھنا پسند نہ کرے تو اللہ جہنم میں جلتا ہوا دیکھنا کیسا پسند کرے. میں کیا کہہ رہا ہوں عزیزان کرام. اور ماں کو تو اس وقت پتا چلا جب اس کی نگاہ پڑی، اس کو پہلے ابتدائی عمل کا علم نہیں تھا کہ بچہ کہاں چلا گیا. وہ تو جب نگاہ پڑی تو وہ حرکت میں آئی. وہ تو رگے جہاں سے قریب ہے، وہ تو نیتوں کا حال جاننے والا ہے. میں کیا عرض کر رہا ہوں عزیزان گرامی، وہ تو نیتوں کا حال جاننے والا ہے، رگے جہاں سے قریب. ارادہ کیا اس کو خبر لگ گئی. تو اگر ہم ظلم کریں گے تو روکے جائیں، غیبت کریں گے تو روکے جائیں، تارک صلاتی کریں گے تو ٹوکے جائیں، لیکن آج تک نہ روکا گیا نہ ہم کو انعام دیا گیا. لیکن تاریخ نے ایسے چہرے پیش کیے ہیں بندوں کے کہ اگر مسکین و یتیم و اسیر کو کھانا کھلا دیا تو سورہ دہر کا نزول ہو رہا ہے، اگر محتاج کو کھانا کھلا دیا تو سورے آ رہے ہیں، اگر کوئی نیک عمل کیا تو سورے اور آیتیں آ رہی ہیں، اگر کچھ غلط کیا تو اس کی پروانی کی کہ کس رتبے پر ہے، اس کی پروانی کی کس مقام پر ہے، اس کی پروانی کی کس منزلت پر ہے. اما بڑے رسول 5، انہی 5 میں ایک موسیٰ بھی ہیں جن کو روکا بھی گیا، ٹوکا بھی گیا، منع بھی کیا گیا. میں کیا عرض کر رہا ہوں عزیزان گرامی، اس کی پرواہ نہیں ہے. یونس نبی، جناب یونس، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، بطن ماہی میں جب پہنچے قرآن نے کیا آواز دی؟ محمد صبر کرو، سورہ نون میں 68ویں سورے میں، اللہ کی عبادت کرو اور اس مچھلی والے کی طرح غصے ور نہ ہو جانا. کیا سن رہے ہیں عزیزان گرامی؟ مچھلی والے کی طرح غصے ور نہ ہو جانا. اما جو ستار ہے، جس کا کام ہے عیبوں کی پردہ پوشی کرنا، وہ ایک نبی کے غصے کا اعلان قرآن میں کر رہا ہے. قرآن میں کر رہا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ جب بندگی کے مرحلے پر انسان پہنچتا ہے تو وہاں سے اس کی ایکسکیوزز برداشت نہیں ہوتی.
وہاں سے اس کی غلطیاں برداشت نہیں ہوتی ہیں، وہاں سے روکا بھی جائے گا، ٹوکا بھی جائے گا، منع بھی کیا جائے گا۔ میں اکثر ایک جملہ کہتا ہوں کہ موسیٰ نے سوچ لیا تھا کہ میں عالم ہوں تو خضر کے پاس گئے تھے جو بار بار ان کو ٹوکتے ہوئے نظر آئے، تم عالم نہیں، تم عالم نہیں، تم عالم نہیں، تم عالم نہیں۔ اور لاکھوں سلام عظمت آل محمد کے اوپر کہ ہمیشہ منبر پر جاتے رہے، کہتے رہے سلونی، نہ کبھی روکے گئے نہ ٹوکے گئے۔ ایک درود بھیج دیے محمد وآل محمد۔ یا نہ کبھی روکے گا نہ ٹوکے گا۔ بہرحال میں بات کو مختصر کر رہا ہوں، یہ ہے آغاز بندگی، یہ ہے ابتدائے بندگی، جہاں سے بندے کی نقل و حرکت کے اوپر مشیت کی نگاہ ہو، اور اس کے بعد سے امتحانات کی منزلیں ہوتی ہیں رتبے حاصل کرنے کے لیے۔ بندگی میں کس کا وقار کتنا زیادہ ہے اس کے لیے امتحانات ہیں۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون۔ اب تمہارا امتحان لیا جائے گا، امتحان کے بعد جتنا ثابت قدم رہو گے دھیرے دھیرے تمہاری بندگی بڑھتی چلی جائے گی۔ بس عزیزان گرامی، اس عرفانی منزل کو اگر انسان، اور خاص کر کے اس لیے کہ اس وقت شیعوں میں بہت زیادہ بقرادیت ہو رہی، شیعوں میں زیادہ اباگیری ہو رہی، ہر آدمی اپنے آپ کو حجت الاسلام والمسلمین سمجھ بیٹھا ہے، جس کی جو سمجھ میں آ رہا ہے آل محمد کو اپنے زاویے میں دیکھ رہے ہیں۔ یاد رکھیے گا پہلے سلمان کو آپ سمجھنے کی کوشش کیجئے، جو نہیں سمجھ پائیں گے تب مولا کو سمجھنے کی کوشش کیجئے گا۔ پہلے قمبر کی زندگی کو آپ ریڈ کیجئے تب سمجھ میں آئے گا کہ مولا کہاں ہے۔ اکثر ہماری بدقسمتی ہے، آپ منزل کو سمجھیے، جہاں سے بندگی کا لیول شروع ہوا وہاں سے رتبے ان کی کامیابی کے حساب سے، اور رتبے بڑھتے چلے جا رہے ہیں۔ جو جو امتحان میں کامیاب ہو رہا ہے بندہ، جو جو اللہ کے اوپر اعتبار بڑھتا جا رہا ہے، اور کامیاب اور کامیاب اور کامیاب اور کامیاب۔ اور آپ کو معلوم ہے مولانا حسنین صاحب قبلہ بھی تشریف فرما ہیں، اور بھی صاحبان علم تشریف فرما ہوں گے، آپ سوال پوچھ لیجئے گا ان سے کہ ایک آخری منزل آتی ہے ابدیت کی، اس لیے کہ ہم اشرف مخلوق ہیں، کہ جہاں بندہ اتنا آگے بڑھ جاتا ہے کہ مشیت خود پکارتی ہے ابدیتینی، میرے بندے میرے قریب آ جا، اتنا قریب آ جا کہ میری مثل ہو جا، میری مثل ہو جا، اتنا میرے قریب آ جا، میری مثل بن جا۔ نہیں، آپ متوجہ نہیں ہو، تو نہ رہے، آنکھیں تیری ہوں لیکن لوگ عین اللہ کہیں، زبان تیری ہو لیکن لوگ لسان اللہ کہیں، چہرہ تیرا ہو لیکن لوگ وجہ اللہ کہیں، نفس تیرا ہو لیکن لوگ نفس اللہ کہیں۔ یہ ہے آخری منزل ابدیت کی، اور یہ وہ منزل ہے، میں نوجوانوں سے عرض کر رہا ہوں، زین العابدین، یوم زین العابدین میں آپ تشریف لائیں، بڑے احترام سے بوسہ بھی دیجئے گا علم کا، بہت احترام سے آپ تابوت کا بوسہ بھی دیئے گا، اور جو کچھ مانگنا ہو مانگ لیجئے گا۔ اس کا سبب ہے کہ عابد اس منزل اعلیٰ پر پہنچے ہوئے بندے کو کہا جاتا ہے جو اپنے معبود سے مرج ہو جائے، خلط ملط ہو جائے۔ میں یہ نہ کسی کا مسودہ پڑھ رہا ہوں، نہ کہ رٹی رٹائی مجلس پڑھ رہا ہوں، میں جو بول رہا ہوں بڑے وثوق سے بول رہا ہوں، جو پڑھا ہے وہ آپ کے سامنے پڑھ کے سنا رہا ہوں۔ مرج ہو جانا، خلط ملط ہو جانا، یعنی اتنا بندہ اپنے اللہ کے قریب چلا ہے کہ بظاہر یہ بندہ ہو لیکن گمان نظر آئے کہ خدا تو نہیں ہے۔ میں کیا عرض کر رہا ہوں عزیزان کرام، اب جب اس منزل پہ بندہ پہنچا ہے تو اگر ہاتھ کا دوہن جواہر بن رہا ہے تو تعجب کیا بھئی، اب یہ وہ منزل ہے۔ دیکھیے، یہ غور کیجئے گا، آل محمد کو اپنی عقلوں سے نہ پہچاننے کی کوشش کیجئے، آل محمد کو اپنی نگاہوں سے، اپنے نظروں سے، اپنے علم کے ذریعے سمجھنے کی کوشش نہ کیے، پہلے اس رتبہ بندگی کو دیکھیے، اور جب اس رتبہ بندگی پہ پہنچیں گے تب سمجھ میں آئے گا علی کون ہے، عبد کون ہے۔ اور ایک جملہ اور عرض کر رہا ہوں، باب الحوائج کا علم سامنے ہے، ہم لوگ اکثر مرادیں مانگتے ہیں مولا عباس، باب الحوائج جانتے ہیں، لوگ لاکھ ہنسیں، لوگ لاکھ تمسخر کریں ہمارا، لیکن ہم جانتے ہیں کہ بندہ جو ہوتا ہے وہ اپنے معبود کے قریب ہوتا ہے، نہ کہ عبد صالح۔ میں کیا عرض کر رہا ہوں عزیزان گرامی، جہاں مشیتیں
اس کے نام ہو جائیں، ما تشاؤون الا ان یشاء اللہ، وہ ہے بندگی کی منزل۔ اور اس بندے کا کیا کہنا جو خود معصوم فرما رہا ہو کہ یہ عبد صالح، تو اس منزل کا نام ہے منزل بندگی۔ اور یہ جب بہت سے جمع ہو جاتے ہیں تو ان کو کہا جاتا ہے عابدین۔ جب اس طرح کے عابد پوری زندگی کو اپنے معبود کے نام کرتے ہوئے اس آخری نقطے پر پہنچ جاتے ہیں، تب ان کو کہا جاتا ہے عابد۔ اور اس طرح جب بہت سے بندے جمع ہو جاتے ہیں تو کہا جاتا ہے عابدین۔ اور یہ بہت سے بندے بھی اپنے آپ کو تنہا تنہا سا محسوس کر رہے ہوں گے جب تک کہ ان کی زینت امام زین العابدین نہ آ جائیں۔ ارے ایک درود تو بھیج دیے محمد وآل محمد۔ بس یاد رکھیے گا ہمارا چوتھا امام زین العابدین ہے، زین العابدین ہے۔ اللہ اکبر! کیا اس عابد کا شرف ہو جو عابد کا ٹائٹل اللہ کی طرف سے پا لے، اور کیا کہنا اس کا جو تمام عابدین کے لیے زینت ہو۔ عابدین کے لیے زینت کا نام زین العابدین۔ یہی وجہ ہے کہ ظرف ہے جو کربلا اور کربلا کے بعد بھی نظر آ رہا ہے۔ اگر دشمن بھی ڈھاٹا باندھ کے آیا ہے ضرورت کے وقت میں تو اس کو پناہ بھی دے رہے ہیں، اس کے لیے کھانے اور پانی کا انتظام بھی کر رہے ہیں۔ اور جو نماز صبح سے پہلے گپ اندھیرے میں وہ سوچ رہا ہے کہ صبح ہونے سے پہلے یہاں سے بھاگ جاؤں، تو فرزند رسول یہ کہتا ہوا نظر آ رہا ہے کیوں بھاگ رہا ہے؟ میں تو رات ہی میں جان گیا تھا کہ تو میرے بھائی علی اکبر کا قاتل ہے، مجھے معلوم تھا کہ تو کون ہے، لیکن تو سوالی بن کے آیا تھا میرے دروازے پر، تو ضرورت مند تھا، میں نے تجھے پناہ دی۔ یہ جب یزید ملعون نے خانہ کعبہ پہ مدینے پہ حملہ کیا ہے، مسلم افواہ کے سرکردگی میں فوج کو بھیجا ہے، تو تقریباً 400 بنی مروان اور دوسرے لوگوں نے، ان کو یقین ہو گیا تھا کہ علی بن الحسین کے اوپر حملہ نہیں ہوگا، تو ہاتھ جوڑے جوڑے سب اپنے خاندان کے لوگوں کو جمع کر رہے تھے، جنہیں پوری زندگی آل محمد کی دشمنی میں زندگیوں کو گزارا ہو، اگر چوتھے امام کے پاس آ گئے تو آپ نے پناہ دی۔ یہ ظرف ہے ایک زین العابدین کا۔ اور خدا کی قسم اگر یہ منزلت عباد نہ ہوتی امام کے پاس تو شاید کربلا میں جب غش سے آنکھیں کھولی تھیں اور پھوپھی اماں نے کہا تھا بیٹا خیموں میں آگ لگ رہی ہے، جب پھوپھی نے کہا تھا بیٹا تم امام وقت ہو، تم امام وقت ہو، بتاؤ خیموں میں آگ لگ چکی ہے، ہم جل کے مر جائیں یا خیموں کے باہر نکلیں؟ تو خدا کی قسم جیسے ہی غش سے آنکھ کھلی ہوتی، اگر زین العابد نہ ہوتا تو شاید زندہ نہ رہتا، اس لیے کہ نوکے نیزہ پہ بابا کا سر دیکھا، خیموں میں جلتی ہوئی آگ کو دیکھا، سیدانیوں کی بے ردائی دیکھی۔ جزاکم اللہ خیر جزا۔ خدا کی قسم یہ امام زین العابدین ہے، یہ امام زین العابدین ہے، جنہوں نے تمام ان مرحلوں سے صبر و ضبط کے ساتھ اس کاروان حسینی کو نکالا ہے کہ جس کی نظیر کچھ بھی نہیں ملتی۔ بس مجھے کوئی مصیبتیں نہیں عرض کرنا ہے، کوئی کسی کی شہادت نہیں عرض کرنا ہے، فقط یہاں پر بھی صبر امام زین العابدین علیہ السلام،
میں تقابل نہیں کر رہا ہوں میری زبان جل جائے، اس لیے کہ آقا حسین بھی صابر امام ہے، آقا حسین نے بھی قربانیاں دیں، اور ظاہر ہے کہ آقا حسین زین العابدین کے بابا کا نام ہے، میری زبان جل جائے، لیکن میں ایک لمحہ فکریہ آپ کی اذان عالیہ کے سپرد کر رہا ہوں کہ زین العابدین نے کیا کیا کربلا کے میدان میں ضبط کیا، کس طرح صبر کیا مصیبتوں کے وقت، جس جگہ پر حسین جیسے صابر چپ نظر آئے۔ دیکھیے میں جو کہہ رہا ہوں توجہ دیجیے گا کہ جس منزل پر آ کر حسین جیسا صابر بھی چپ نظر آیا، اس کو اپنی آنکھوں سے زین العابدین نے دیکھا اور برداشت کیا۔ معصوم سے امام حسین کم سنی کا عالم ہے، آغوش رسول میں بیٹھے ہیں، جناب جبرائیل امین تشریف لائے، محضر شہادت لے کے آئے، بعد درود و سلام، اے اللہ کے رسول، اللہ کی طرف سے حکم یہ ہے کہ اپنے نواسے کو محضر شہادت پیش کیجئے اور اس سے پوچھئے کیا وہ امتحان دے سکتا ہے دین کو بچانے کے لیے، شریعت کو بچانے کے لیے، اسلام کو بچانے کے لیے۔ بچے کو اتار کے سامنے بٹھایا، بچے کے چہرے پہ بھی ایک سنجیدگی آئی، جیسے ہی نانا نے کہا کہ بیٹا تم سے سوال اللہ کی طرف سے پوچھے جا رہے ہیں، میرے اوپر جو جو وحی آتی جائے گی میں سوال پوچھتا جاؤں گا، اور بیٹا خدا کی طرف سے کہا گیا ہے کہ اگر کوئی شرط کٹھن لگے، کوئی سخت لگے، تو کوئی تمہیں جب نہیں ہے کہ تم اس کو ہاں بھی کہو، تمہارا اختیار ہے کہ تم انکار بھی کر سکتے ہو۔ نواسے نے کہا نانا آپ ارشاد فرمائیے کیا شرائط ہیں دین کو بچانے کے لیے؟ کہا حسین تمہیں اپنا وطن چھوڑنا پڑے گا، اپنے نانا کا مزار چھوڑنا پڑے گا، تمہیں اپنے بھائی کی لاحت کو چھوڑنا پڑے گا، تمہیں اپنی ماں کی مزار سے رخصت ہونے پڑے گا، کیا تم وطن سے اپنا چھٹنا گوارا کرتے ہو؟ کہا نانا مجھے منظور ہے، وطن چھوٹ جائے لیکن دین بچ جائے، وطن چھوٹ جائے لیکن اسلام بچ جائے۔ حسین حج کو عمرے میں تبدیل کرنا پڑے گا، حاجیوں کے لباس میں یزیدی اپنے لشکریوں کو بھیج دے گا، حج کو عمرے میں تبدیل کرنا کیا تمہیں برداشت ہوگا؟ اس لیے کہ تم 50 حج پاپیادہ کر چکے ہوئے ہوگے۔ کہا نانا مجھے یہ بھی منظور ہے۔ کہا حسین تمہیں 2 محرم کو کربلا جیسے ریگزار میں پہنچنا پڑے گا۔ کہا نانا مجھے وہ بھی منظور ہے۔ کہا 3 محرم کو حسین خیام دریا کے کنارے سے ہٹائے جائیں گے، کیا وہ مصیبت بھی تمہیں منظور ہے؟ کہا نانا جان وہ مصیبت مجھے منظور ہے۔ کہا حسین 7ویں سے الاتش کی صدائیں بلند ہوگی تمہارے خیموں سے، کیا تمہیں منظور ہے کہ تمہارے گود کے پالے بچے، تمہاری کمسن بچی سکینہ، تمہارے سینے پہ سونے والی بچی سکینہ سوکھا و مشکیزہ لیے ہوئے الاتش کی صدائیں بلند کرے؟ کہا نانا جان مجھے منظور ہے، میں برداشت کر لوں گا۔ یہ اور بات ہے کہ میں سکینہ کو بہت زیادہ چاہتا ہوں، لیکن سکینہ پیاسی رہ جائے دین اسلام کی بقا کے لیے مجھے یہ مصیبت بھی منظور ہے۔ حسین صبح عاشور سے تمہارے دوست میدان میں جائیں گے، کیا تم ان کی لاشیں لا پاؤ گے؟ کہا نانا جان میں لے آؤں گا۔ حبیب کی میت اٹھا لو گے؟ ہاں اٹھا لوں گا۔ زہیر کا جنازہ لے آؤ گے؟ ہاں میں لے آؤں گا۔ عابس کا جنازہ اٹھا لاؤ گے؟ ہاں میں اٹھا لاؤں گا۔ حسین یہ تو گود کے پالے، اب تو یہ تو دوست ہیں، تمہارے گود کے پالے بھی جائیں گے میدان میں، جنہیں بچپن سے تم نے پالا ہوگا، کیا تم ان کے لاشیں اٹھا سکتے ہو؟ کہا نانا جان مجھے منظور ہے۔ کہا انہوں محمد کے جنازے لا سکتے ہو؟ کہا ہاں میں اٹھا لاؤں گا۔ کہا قاسم کی پائمال لاش؟ کہا نانا جان اپنے بھتیجے کی لاش اٹھا لاؤں گا۔ کہا حسین برابر کے بھائی کے بازو؟ کہا وہ بھی لے آؤں گا۔ کہا ششماہ ہاتھوں پہ منقلب ہو جائے گا؟ کہا نانا جان وہ بھی برداشت کر لوں گا۔ کہا حسین جب تنہا رہ جاؤ گے تو جوان بیٹا میدان کربلا میں ایڑیاں رگڑ رہا ہوگا، اے حسین کا سینے سے برچی کی نہیں نکال لو گے؟ کہا ہاں نانا جان میں نکال لوں گا۔ کہا حسین اس کے بعد 3 روز کی بھوک و پیاس میں تمہیں انتہائی بے دردی کے ساتھ کربلا کے مقتل میں قتل کر دیا جائے گا۔ ارے تمہارے اوپر کوئی نیزہ مارے گا، کوئی تلوار مارے گا، کوئی پتھر مارے گا، تمہاری شہادت ہو جائے گی، تمہیں منظور؟ کہا ہاں نانا جان مجھے منظور ہے۔ بس میں نے عزیزان گرامی مجلس کو تمام کیا۔ یوم زین العابدین ہے، ہائے رے مظلومی زین العابدین، اور ہائے رے صبر جناب زین العابدین علیہ السلام، کہ ایک بار رسول اللہ نے کہنا شروع کیا حسین تمہاری شہادت کے بعد خیموں میں آگ لگائی جائے گی، اے حسین تمہاری شہادت کے بعد سیدانیوں کے سروں سے چادریں چھینی جائیں گی، کیا تمہیں وہ شرط بھی منظور ہے؟ اے عزاداروں لکھا یہ ہے کہ حسین جیسا صابر چپ
नाना मुंतजिर है कि नवासा क्या जवाब देगा, बाप मुंतजिर है कि बेटा क्या जवाब देगा, माँ की ममता तड़प के ये सोच रही है कि बेटा क्या जवाब देगा, बड़ा भाई हसन मुंतजिर है कि छोटा भाई हुसैन क्या जवाब देगा। लेकिन रवायत कहती है कि हुसैन सर झुकाए खड़े हैं। अरे कैसे गैरतदार भाई ये कह दे कि हाँ मुझे मंजूर है कि ज़ैनब के सर से चादर छीनी जाए, उम्मे कुलसूम के सर से चादर छीनी जाए। हुसैन जब बहुत देर चुप खड़े रहे तो तारीख ने लिखा कि एक कमसिन शहजादी अपनी जगह से उठी और अपनी जगह से चलती हुई अपने भाई के पास आई, भाई के बाजू को थामा, कहा भैया आप नाना से कह दीजिए मुझे मंजूर है। ए भैया ज़ैनब वायदा कर रही है, ज़ैनब वायदा कर रही है कि ये मुसीबत पर सब्र करेगी। ए अज़ादारों, मैंने मजलिस को तमाम किया, मेरे कहने का मकसद ये है जिस मुसीबत को के ऊपर हुसैन जैसा साबिर चुप रहा, हाय असर आशूर, हमारा चौथा इमाम वो मनाजिर देख रहा है, खेमे लूटे जा रहे हैं, सैदानियों के सरों से चादरें छीनी जा रही हैं, हाथों को पसे गर्दन बांधा जा रहा है। एक भाई के सामने एक कमसिन यतीम माँ के मुंह पे तमाचे मारे जा रहे हैं, कानों से गोश मारे छीने